سمجھے؟ مجھے احساس ہے آپ مسلسل 4-5 گھنٹوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اگر میری یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث قرآن کی روح سے، حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس میں کنٹرول کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ کسی نے خواب اپنی مرضی سے دیکھی؟ جب خواب اپنی مرضی سے نہ دیکھی جائے تو پیغمبر جو بولے گا اب حدیث سمجھے کہ حدیث اسے کہتے ہیں جو بولے تو نبی مگر اپنے ارادے سے نہیں، کنٹرول کسی اور کے پاس، اس کے کنٹرول کو محمد کہتے ہیں۔ اس نے کہا حسین منی وانا من الحسین، تو پھر اب بتائیے یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، زبان محمد کی، اعلان خدا کا کہ حسین محمد ہے، محمد حسین ہے۔ حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے مقام حسین کو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک گٹھلی تر ہوئی، ایک کھجور کی گٹھلی پیغمبر کے لعاب سے تر ہوئی، میں نے منہ میں رکھی، میں اتنا صاحب خبر ہو گیا، میں اتنا صاحب خبر ہو گیا کہ میرا سینہ علم سے بھر گیا۔ جس نے ایک گٹھلی ایک دفعہ منہ میں رکھی، اور وہ کہ جس نے لعاب دین رسول کے بغیر کچھ کھایا ہی نہیں، اس کا علم کس منزل پر ہوگا؟ اس کا علم اتنا بلندیوں پہ تھا، وہ ایک پروگرام سے آیا تھا، وہ ایک مشن لے کے آیا تھا۔ اگر میری کل کی تقریر آپ کو یاد ہے، میں کل کی تقریر کا ایک فقرہ نئے شامل ہونے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ درود بڑھے آب محمد والے محمد۔ دو فریق تھے، ایک کا ہدف کیا تھا، دوسرے کا ہدف کیا تھا؟ ایک کا ہدف یہ تھا کہ نمازیں جاری رہیں، آذانیں جاری رہیں، قرآن پڑھا جاتا رہے، مسجدیں آباد رہیں، مگر رسالت مشکوک کر دی جائے۔ ایک کا ہدف یہ تھا کہ رسالت میں شک ڈال دیا جائے، یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے کہ محمد نبی نہ تھے،
اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ محمد نبی نہ تھے تو توحید کدھر جاتی ہے؟ نمازیں ہوں گی مگر بے روح، نمازیں ہوں گی مگر بے روح، حج ہوگا مگر پھیرے، حج ہوگا مگر پھیرے، روزہ ہوگا مگر بھوک، اذانیں ہوں گی مگر بے روح۔ کیوں؟ روح عبادت کو محمد کہتے ہیں۔ یہ بات تو اقبال نے اس صدی میں کہا کہ اگر مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو کچھ نہ کرو، روح محمد اس سے نکال دو، روح محمد اس سے نکال دو۔ اب فریق یہ چاہتا تھا کہ رسالت مشکوک ہو جائے، حسین یہ چاہتے تھے کہ رسالت محکم ہو جائے۔ اگر رسالت مٹ گئی تو یزید جیتا، اگر رسالت بچ گئی تو حسین جیتا۔ اگر رسالت بچ گئی تو حسین جیتا۔ اب یہ ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جیتا کون ہے۔ اب ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محمد سے محبت، یہ عقیدہ نبوت بتلا رہا ہے کہ حسین زندہ باد۔ یاد رکھیے جس عنوان سے نانا نے تبلیغ کی، سرکار نے کوئی معجزاتی کیفیت نہیں کی، اپنا اخلاق پیش کیا۔ دیکھیے اگر چاہتے، اللہ اگر چاہتا تو کوئی بھی اس کا منکر پیدا نہ ہوتا۔ کائنات میں کوئی شے اس کی منکر نہیں ہے۔ قرآن میں ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ، ہر شے اسے تسلیم کر رہی ہے۔ دیکھیے آپ لوہے کی ایک کدال لیتے ہیں، اس سے زمین کا سینہ چیرتے ہیں مگر وہ کند ہو جاتی ہے، مگر اس کی تسلیم یہ ہے کہ جب وہ دانے میں سے کونپل نکالتا ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے، اتنی نازک، اپنی تمام نزاکتوں کے باوجود زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی ہے۔ کدال کی سختی
زمین کا سینہ اس طرح نہیں چیر سکتی جس طرح تسلیم کوپل منزل تسلیم پہ گزرتے ہوئے سینہ زمین سے باہر آتی ہے. تو یاد رکھو جبر مٹ جاتا ہے تسلیم کو پکا ہے. خلیل اللہ نے دیواریں اٹھائیں اسماعیل کے ساتھ. کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول کر لے. اور اس کی قبولیت کی سند کیا ہے؟ ربنا وجعلنا، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے. آواز آئے گی نبی بنایا، خلیل بنایا، رسول بنایا، مگر مسلمان بننے کی دعا کر رہے ہو. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنے لیے مقام تسلیم پہ رکھ. ہم دونوں کو مقام تسلیم پہ رکھ. اور پھر یہ کیا ہے؟ مزدوری، بیت اللہ کی مزدوری. دوستوں میں سادے لفظوں میں گزارش کروں، اس معمار کعبہ نے بیت اللہ کی مزدوری 3 روپے مانگی. 3 روپے. پہلا روپیہ ہم دونوں کو مقام تسلیم پہ رکھ. ہم دونوں کو مقام تسلیم پہ رکھ. دوسرا روپیہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یہ میں نے اصحاب نا کیوں نہیں کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس لیے کہ مریدوں پہ شک ہو سکتا ہے، پتروں پہ شک نہیں ہو سکتا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم دونوں کی ذریت میں سے. صیغہ تثنیہ ہے. ہم دونوں کی ذریت میں سے ایک گروہ مقام تسلیم پہ رکھنا. دوسرا روپیہ. اور تیسرا روپیہ ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ. پھر اس گروہ میں ایک رسول مبعوث کر. تو اب آپ سمجھے کہ رسول امیوں میں آیا ہے، رسول امیوں میں آیا. اب آپ دعائے خلیل کو اس آیت سے ملائے، هو الذی بعث فی الامیین، فی الامیین، کہ وہ کہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا. اب امیوں کا میں معنی کروں ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ کہ جو تیرے ہاں سے ہدایت پائے ہوئے ہو، ہدایت کی ضرورت نہ ہو. جنہیں تیرے ہاں سے ہدایت ملی ہوئی ہو اس کو امی کہتے ہیں، ان پڑھوں کو امی نہیں کہتے. نہ میرا گلا ساتھ دے رہا ہے، نہ آپ کے